اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس دورانی جی، قرآن لیکچرز کے سلسلے میں جی آج جو ایک اصول قرآن نے دیا تھا جی، زبردست اصول ہے، تو میں آج اس اصول پہ، اس آیت پہ بات کروں گا جی۔ یہ آیت ہے 8/42 جی۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، یعنی جن لوگوں نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل و برہان کی روح سے زندہ رہے، اور جسے ختم ہونا ہے وہ بھی دلیل و برہان کی روح سے ختم ہو۔ یہ ہے قوموں کی عروج و زوال و بقا و فنا کا ایک عظیم اصول جو قرآن نے دے دیا ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہوتا، اللہ کوئی قوم اللہ کی چہیتی نہیں ہے کہ جو جی میں آئے کرتی رہے، زندگی کی کامیابی اور کامرانی اس کے ہم رکاب رہیں گی، اور نہ کوئی قوم ستیلی اولاد کہ اور کتنی صلاحیتوں کی مالک کو وہ راندہ درگاہ ہو جائے، یا ایسی دھاندلی نہیں ہے۔ جو قوم دلائل و براہین ثابت کر دے کہ اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے وہی زندہ رہے گی، جو ایسا ثابت نہ کر سکے وہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ کشمکش حق و باطل کا مقصد ہی یہی ہے، جس کا آخری مرحلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے، جہاں یہ صلاحیتیں جو ہیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ کاہے کے لیے؟ لے یحق الحق و یبطل الباطل، 8/8، تاکہ حق جو ہے اسٹیبلش ہو جائے۔ یہ ساری ٹکراؤ اس لیے ہے، اور باطل جو ہے وہ جو ہے تو شکست کھا جائے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، 9/40، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کا نظریہ ہے اس کو جو ہے تو بلند کیا جائے، اس کو اسٹیبلش کیا جائے، تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور جو کفر کا طاغوتی نظریہ ہے وہ جو ہے تو اس کو جو ہے تو وہ شکست کھا جائے، وہ پستیوں میں چلا جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن نے اپنے ہاں استعمال ہونے والے الفاظ کے علاوہ اپنی تمام اصطلاحات کا مفہوم بھی مکمل طور پر پیش کیا ہے۔ یہ تو انتہائی درجے کا شرک اور کفر ہوگا اگر قرآن کریم کی جو یہ اصطلاحات ہیں ان کو آج کی زبان میں سمجھا نہ جائے۔ خود قرآن ان کا مفہوم متعین کیا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی امیزنگ چیز ہے کہ قرآن کی صرف آیات کا ہی مفہوم قرآن نے متعین نہیں کیا، بلکہ اپنی جو اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، وہ بھی متعین کی۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ تدبر فی القرآن کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اصلاحات کا مفہوم بھی متعین ہوتا جائے گا۔ اب یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کے الفاظ کے جو مفردات ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کا مفہوم جو ہے ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ موجودہ لیٹسٹ جو اصطلاحات ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے قرآن کی روشنی میں، آج کی زبان میں، کہ آج وہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جو ہی عذاب ترجمہ عذاب کریں گے، دیکھا کہ ذہن کدھر منتقل ہو جائے گی۔ اگر میدان جنگ میں، جہاں بدر کے میدان میں قرآن یہ لفظ لایا ہے، عذاب کا کہیں گے کہ بدر کے میدان میں جو اس قوم کو شکست فاش ہوئی، ذلت آمیز شکست ہوئی، اسے عذاب کہا گیا۔ آج کی زبان میں کسی قوم کا میدان جنگ میں اس طرح سے شکست کھا جانا، یہ ہوگا عذاب۔ جہاں قرآن ان الفاظ کو لاتا ہے، ضرورت ہے کہ اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ قرآن سے متعین کر کے سامنے لایا جائے، پھر ان مقامات کا صحیح مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ ٹھیک، یہ جو ابھی میں نے آیت آپ کو کوٹ کی تھی جی، یہ قرآن کے نزدیک انسانی زندگی کا اہم ترین اصول بیان کیا گیا ہے، مرگ با شرف اور مرگ بے شرف، ٹھیک ہے جی۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ،
8:42 عجیب و غریب بات کی ہے قرآن میں یار. زندگی اپنی حفاظت آپ چاہتی ہے. ہر شخص سیلف پریزرویشن زندہ رہنا چاہتا ہے. ہر جماعت زندہ رہنا چاہتی ہے. ہر قوم زندہ رہنا چاہتی ہے بائی انسٹنکٹ. لائف اپنی پریزرویشن چاہتی ہے. چھوٹی سی چوٹی کے سامنے آپ اگر ذرا ترک آ جائے تو وہ بھی اس کی مدافعت کرتی ہے. زندگی کا تقاضا ہے اپنی حفاظت. لیکن اس کا ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ زندگی آپ کی جان یا آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. کوشش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ کہیں ٹکراؤ یا تصادم ہی نہ ہو. قرآن کہتا ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر کے سمجھنا کہ ہم واقعی محفوظ ہو گئے. یہ بہت بڑی سیلف ڈیسیپشن ہے جی. اب زندگی جو ہے قدم قدم پر اپنی انٹیگریشن کے لیے انسانی صلاحیتوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کو ڈیمانڈ کرتی ہے. زندگی جو ہے اس کے لیے ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ واقعی زندہ رہنے کی صلاحیت ہے تم میں یا نہیں. اگر زندہ رہنے کی صلاحیت ہے پھر تمہیں کوئی نہیں مار سکتا. اگر صلاحیت زندہ رہنے کی نہیں ہے تو تم چھپ چھپا کے حصار کے پیچھے دیواروں کے پیچھے تہ خانوں میں گھس بھی جاؤ, غاروں میں جا کے خانقاہوں میں, تو یہ سب سمجھتے ہو قرآن کہتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں. کہا یہ بہت غلط بات ہے. تمہاری یہ حفاظت, تمہاری یہ زندگی دوسرے کے رحم و کرم پر ہے. وہ جب تک جی چاہے تمہیں زندہ رہنے دے. جب اس کا جی چاہے آ کر حملہ کر دے اور تمہارے اندر یہ قوت ہی نہ ہو کہ تمہیں اس کا مقابلہ کر کے اپنے زندہ رہنے کا ثبوت پہنچاؤ. یہ ہے غلط روش زندگی. زندگی تو ٹکراؤ کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جو قرآن میں بار بار آتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہ ہم تمہیں, اللہ تو نہیں آزماتا, انسان خود اپنے آپ کو, اللہ تو مواقع بہم پہنچاتا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو آزمائیں کہ ہم میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے یا نہیں, اور کتنی ہماری جو ریئل سیلف ہے, ہماری جو خودی ہے, ہماری جو آئی ایم لیس ہے, انڈیویجویلٹی ہے, وہ اس میں کس حد تک ثبات آ چکا ہے. خواہ بخواہ کے لیے فریب نفس میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جب تک ٹیسٹ نہ ہو, جب تک کھٹالیوں میں سے گزارا نہ جائے تو اس کا یقین کیسے ہو سکتا ہے کہ زندہ رہنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو زندہ رہنے کا حق اسے ہے جو ثبوت بہم پہنچا دے اس بات کا کہ مجھ میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے. اور یہ ثبوت ٹکراؤ میں ہو سکتا ہے, گوشوں کے اندر نہیں, خانقاہوں میں نہیں. مکے کی زندگی میں دیکھیں نا جو صعوبات آئیں, مشکلات آئیں, ٹکراؤ نہیں ہوا. مدینے میں جب یہ آئے تو ٹکراؤ کی بات نہیں تھی. انہوں نے چیز خود پیدا کر دی, انہوں نے کفار نے. اب یہ جو صورت آئی تو اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے کیا ہوگا. اگر تمہیں سے قرآن کہتا ہے زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے تو پھر آبرومندانہ زندہ رہو. یہ ہے زندگی با شرف. اگر تمہیں یہ بات پیدا نہیں تو آبرومندانہ موت کے منہ میں چلی جاؤ. یہ سکس کے مرنا جو ہے غم ہجر میں بلا ہے. یہ کوئی زندگی ہے اس قسم کی کہ ہر کر ڈرے ہوئے بیٹھے کہ اب چھری سیاد نے لی ہو, قفس کا در کھلا. زندہ رہنا ہے, زندہ رہنے والوں کی طرح زندہ رہو. یہ ہے قرآن جو کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. یوں ہی خواہ مقابلے میں آؤ, ٹکراؤ میں آؤ, وہاں جا کے ثابت کرو کہ جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہے وہ زندگی کا ثبوت ہے, اور جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے وہ مر کے یہ بتا دے کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی. لے یالو کا من ہلکا ام بینتم ویا مم آئیا ان بینا. عجیب و غریب اصول دیا ہے قرآن نے, سہم کر, سمٹ کر, ڈر کر, خوف کے مارے کب کبھی تاری ہے عافیت گاؤں کے اندر پناہ لے کے اس طرح زندگی بسر کرنا. اس نے کہا یہ زندگی نہیں ہے, یہ موت ہے جو ہر وقت آتی رہتی ہے اور انسان مرتا بھی نہیں. آتی ہے الموت من کل مکان. ٹھیک ہے. اس کے بعد جہنم کا قرآن نے تو یہی کہا ہے چاروں طرف سے موت آئے گی. آیت ہے نا 20/74. اقبال کیا کہتا ہے یار, میارا بزم برساحل کی آنجا نوائے زندگانی نرم خیزست. دریا کے ساحل کے اوپر بزم آرائی کرنا زندگی نہیں ہے. وہاں تو دریا کی موجوں کا شور بھی میوزک بن کر کانوں میں آتا ہے. بدریا غلط و بموجش دراویز کہ حیات جاوید اندر ستیزت. اٹھ چھلانگ لگا, موجوں کے تھپوڑوں کے ساتھ ٹکراؤ میں لگ کر اس مقابلے میں پھر اپنے آپ کو ثابت کر کے میں زندہ رہ سکتا ہوں. یوں حیات جاوید مل سکتی ہے.
ویا من حیا ان بینا، ٹھیک ہے، زندگی کا ثبوت دے زندہ رہ کر، یہ الفاظ قرآن کی۔ اگر موت آتی ہے تو فریب میں نہ رہ، یوں یوں ہی موت مجھ میں آ گئی، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں واقعی زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی ثبوت بہن پہنچائے، زندہ رہے، اور جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلائل و براہین کی بنا پر ہلاکت اس کے اوپر آئے، فریب کی بنا پر یہ بات نہ آئے، اور یہ چیز جو ہے کلیش میں ہوگی۔ دیکھ رہے، اگر خائی حیات اندر ستیز است، اقبال کہہ رہے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، زندگی ٹکراؤ کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ بات قرآن کر رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، زندگی میں خطرات کا مقابلہ کیے بغیر انسانی صلاحیتیں جو ہے نشوونما پا ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے، اصول حیات جو قرآن نے دیا ہے، یہی اصول حیات ہے۔ جیسے ایک ایک مارکے میں انہوں نے ٹکراؤ پیدا کیا، ان مسلمانوں نے، ان جماعت مومنین نے ہر ٹکراؤ میں یہ اسٹیبلش کیا کہ ہم میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے، آگے بڑھتے چلے گئے، ورنہ ڈر ڈر کے حفاظت کے اندر رہ کے خوف کے مارے زندہ رہنا، سانس تو لے سکتا ہے انسان، اس میں ایگزسٹ تو کر سکتا ہے، کانٹ لیو، زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اقبال نے فرق کیا، قرآن نے بھی یہ کیا ہے، تیرا دین نفس شماری، میرا دین نفس گدازی، دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، عزم و ہمت کے تحت اصول حیات پر مبنی زندگی جو ہے انسانی نفسیات میں ایک ریولوشن پیدا کر دیتی ہے کہ کوئی چیز مشکل دکھائی نہیں دیتی۔ جس جماعت کو یہ کہا گیا کہ موقع آ گیا ابھی دکھانے کا ہی کہ آگے بڑھو اور بتاؤ کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے یا نہیں، ان کے حوصلے کتنے بلند ہوں گے، ان کا عزم کس قدر مستحکم ہوگا، وہ کتنی بے پناہ قوتیں لے کر میدان جنگ میں گئے ہوں گے۔ اور کہا اسی کا نتیجہ تھا، اذا یوریکم اللہ فی منام کا کلیلہ 8/43، کہا نتیجہ اس کا یہ ہو کہ وہ 1000 کا لشکر تھا، تمہاری نگاہوں کے اندر اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی۔ دیکھیں کیا نفسیاتی تبدیلی آ گئی، منام کا، ہاں، مطلب یعنی تیری نگاہوں کے اندر وہ ججتا ہی نہیں تھا، نظروں میں حیثیت ہی نہیں تھا۔ ان معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خواب میں نہیں، یہ خواب اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو اصول حیات دیا تھا اس نے تمہارے اندر ایک اتنا بڑا نفسیاتی تغیر ہو گیا کہ اس اتنا بڑا لشکر جرار بھی تمہارے نگاہوں کے اندر خس و خاشاک نظر آتا تھا۔ ایمان کی پختگی انسان میں یقین پیدا کرتی ہے، یہی چیز ہے جو دوسرے مقام پر سورہ آل عمران نے قرآن نے کہا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، 3/173، کہا یہ جماعت مومن مٹھی بھر جماعت ہے، بے سر و سامان۔ جب لوگوں نے اسے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے جو مخالفین نے کتنا بڑا لشکر تمہارے لیے جمع کیا ہے، تمہارے خلاف اٹھنے کے لیے جمع کر رکھا ہے، تمہیں تو ان سے ڈرنا چاہیے بجائے اس سے کہ ان پر خوف طاری ہو۔ ان کا جواب کیا تھا، فزادہم ایمانا، 3/173، اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خدا دارم چہ غم دارم، ہم جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم زندہ نہ رہ سکیں، غالب نہ آ سکیں ان کے اوپر۔ اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہی چیز ہے نا اس خبر سے کہ تمہارے خلاف اتنا بڑا لشکر جمع، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ہاں، لشکر بڑا تھا، لیکن جو زندگی اور موت کا ایک اصول قرآن نے دیا ہے اسی کی بنا پر یہ بڑا لشکر جرار بھی تمہاری نگاہوں کے اندر کم نظر آنے لگے، تمہیں کچھ شے ہی نظر نہیں آتی۔ وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمَ، 8/43۔ اگر تمہارے اندر تغیر نفس، تمہاری نگاہ کا زاویہ نہ بدلتا، یہ تغیر نفس نہ ہوتا، یقیناً تم یہ دیکھتے کہ ہم مٹھی بھر جماعت جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر، اور تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا کہ تم ایک دوسرے سے تنازع شروع کر دیتے، ٹھیک ہے، تو پھر واقعی تمہاری شکست ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے یہ ایک اصول حیات تمہارے اندر دے کر ایک نیا ولولہ پیدا کیا، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، اس سے تم محفوظ ہو گئے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے اندر گزرنے والے خیالات کو بدل کرتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہہ رہا ہے۔
فیضا یورکوہم لکیتم فی آیونکم قلیلا ویکللکم فی آیونہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. یہ اگلی آیت ہے اسی 8 والی. کہا کہ جو ہم نے کہا تھا فیصلہ کن بات ہو جائے اس میدان کے اندر، اس میں تمہارے نگاہوں کے اندر جو ہے وہ قلیل ہو گئے اور تم نے کہا کچھ بھی نہیں. یہ تھا جنگ بدر میں کفار کی قلبی کیفیت میں ایک بنیادی فرق تھا. ایک فریب نفس ان کو بھی تھا، ان کے مقابلے میں کفار کو بھی. یہ آگے چل کے آتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. یہ 847 سے اگلی آیت. ان کو بڑا گھمنڈ اور ناز تھا اپنی اکثریت پہ، اتراتے ہوئے گھر سے غرور میں نکلے کہ ہمیں کون مار سکتا ہے، دبا دیں گے، چھپا دیں گے ہم. ہوتے کیا ان کی حیثیت کیا. آگے بات ہے کہ یہ محض دکھاوے کے لیے کر رہے تھے. کہا تھا یہ ہے فرق دونوں فوجوں کا. ان سے 1/3 تھے، وہ 3 گنا زیادہ تھے. سامان ہر بھی زیادہ. اس کے باوجود قلبی کیفیت ان کی یہ تھی کہ اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے میدان میں آئے تھے یہ مومنین. اور باتیں اور وہ یہ جو ہیں باتیں بڑھ بڑھ کے کرتے تھے، لیکن اندر سے یہ بات نہیں تھی، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے. یہ تھا فرق ان دو جماعتوں کے اندر. ان کی نگاہوں میں قلیل تھے دشمن، اس لیے وہ جانتے تھے قرآن نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہے ثابت قدم، تم میں سے ہر شخص 10 کے اوپر بھاری ہوگا. اور کہا تھا ان موجودہ حالات میں بھی کم از کم ایک جو ہے دگنے کے اوپر تم بھاری ہو جاؤ گے. اور ان کی نگاہوں میں اس لیے قلیل کو غرور اور تکبر میں تھے. یہ ہے فرق دونوں کی نگاہوں کا. ٹھیک ہے، یہ دونوں میدان جنگ میں آئے. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اور یوں وہ بات جو اللہ نے کہی ہے وہ ہو کے رہنی تھی. فیصلہ کن حقیقت میدان جنگ میں اس طرح سے فیصلہ کن حقیقت بن گئے ان دونوں کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یاد رکھو تمام امور کے فیصلے اللہ کے قانون اور اساس کے مطابق ہوا کرتے ہیں. اب ذہنوں میں یہ بات آئی، ٹھیک ہے صاحب جماعت مومنین مدینی کتنی قلیل التعداد، اس قدر ساز و سامان کی کمی، ان کے متعلق کہہ دیا کہ نہیں تم اٹھو کامیاب ہوگے، ہم وعدہ کرتے ہیں تم میں سے ایک آدمی اس پر بھاری ہوگا. تو کہا بس پھر اس کے بعد یہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہو کے رہنا، ہمارے کرنے کا کچھ نہیں. اس وقت اسی سانس میں کہا خبردار یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. 8 میں تو یوں ایک فریب ہمت سے مبتلا نہ ہو جانا، اللہ نے وعدہ کر لیا کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی. کہا جب مقابلہ ہے تو کامیابی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ قدم نہ لڑکھڑائیں، ثابت قدم رہنا. پھر اگلی بات کیا کی میدان جنگ کی طرح کہ وہاں خالی جذبات کی شدت لڑے، انسان دنیا مافیات سے بے خبر ہوتا ہے. کہ کہا کہ اقدار خداوندی کے نفاذ کی خاطر ہر قدم پر عقل و شعور کو پیش نظر رکھنا ذکر اللہ کہتا ہے. کہا ثابت قدم رکھو وذکر اللہ کثیرا. اور قوانین خداوندی کو اور بھی زیادہ شدت سے اپنے سامنے رکھو. قدم قدم کے اوپر تمہاری نگاہوں کے یہ بات ہے کہ اس مقام کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، اس مقام پر ہمارے لیے کیا کہا گیا. یہ نہ ہو جائے کہ جذبات کی شدت میں تم ان اصول و قواعد